بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بجٹ 2025، اس میں اصل میں دو پرابلم کہہ لیں یا اس کو دو شکوے گورنمنٹ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک میں پچھلے کئی سالوں سے، اگر کوئی تقریباً کم و بیش اگر یہ غلط نہیں ہے تو پچھلے کوئی 20 سالوں سے بجلی کی پیداوار کا اور بجلی کی ترسیل کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس پچھلے کئی سالوں سے جو ملکی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق بجلی کی پیداوار نہیں ہے، پروڈکشن نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عوام کی کنزپشن یا ڈیمانڈ زیادہ ہے اور گورنمنٹ کے پاس جو بجلی کی پروڈکشن ہے، پیداوار جو ہے وہ کم ہے، اور بڑے ہاتھ پاؤں گورنمنٹ نے مارنے کی کوشش کی، آئی پی پیز کی طرف گورنمنٹ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ جو بجلی پیدا کر رہے ہوتے ہیں ان سے پھر گورنمنٹ نے بجلی بائے کی، جو کہ بہت انتہائی زیادہ وہ مہنگے معاہدے تھے، اور اس میں پھر گورنمنٹ نے بھی بھاگنے کی، اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی، اور اس کی وجہ سے شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ بجلی اتنی زیادہ مہنگی ہوئی پچھلے چند سالوں میں کہ اس وقت اگر ہم بات کر لیں تو بجلی استعمال کرنا ایک عام انسان کی پہنچ سے باہر ہے۔ اور پھر جو ٹیرف کا جو طریقہ کار ہے کہ اگر 100 یونٹ تک آپ بجلی کو کنزیوم کرتے ہیں تو اس کا جو ٹیرف جو ہے وہ اور ہوگا، اور اگر 1 یونٹ بھی اس میں ہم اور ایڈ کر لیتے ہیں، اس میں ہم زیادہ استعمال کر لیتے ہیں تو بجلی کا جو ٹیرف ہے وہ ڈبل ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہ وہ والی شرائط ہیں اور یہ وہ والی کنڈیشنز ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک عام انسان جو ہے، جو نوکری کر رہا ہے یا جس کی چھوٹی دکان ہے، چھوٹا سا کاروبار ہے، بزنس ہے، وہ حقیقت یہی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ وہ بجلی استعمال نہیں کر سکتا، اس کے بس میں نہیں ہے، اس کے پہنچ پہ نہیں ہے۔ اور ہر مہینے جب بجلی کے بلز آتے ہیں، مطلب کہ ایک عام چھوٹا گھر جہاں پر ایک پانی کے لیے وہ پمپ استعمال ہو رہا ہے، ایک آدھا پنکھا استعمال ہو رہا ہے، فریج استعمال، تو اس کا بل بھی جو 25-30 ہزار کی لمٹ کو چھو رہا ہے۔ یعنی کہ اس کی ایک انسان بیچارے کی منتھلی آمدنی اتنی نہیں ہے جتنا کہ اس کے اوپر بل کا خطرہ منڈلا رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر پریشانی، ڈپریشن، اور بعض دفعہ تو یہ ہے کہ لوگ خودکشیوں کی طرف، یہ کیس بھی رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں۔ تو یہ ایک بڑا گمبھیر ایشو ہے عوام کا، اور حکومت اس سے شاید بخوبی آگاہ بھی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے۔ ایک بہت اچھا الٹرنیٹ تھا لوگوں کے پاس، اور وہ تھا کہ سولر پینلز لوگوں نے لگانا شروع کر دیے۔ جب سے یہ بجلی کے کرائسس آئے، میں یہ 15-20 سال اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو اس وقت سے ہی لوگوں نے سوچنا شروع کیا، چائنا سے پھر یہ وہ سولر پینل آنا شروع ہوئے، اور پھر یہاں پر بھی ان کی پروڈکشن شروع ہوئی۔ لوگوں نے اپنے گھروں میں سولر، آپ جہاں پر بھی ہم ٹریول کریں، شہروں میں، محلوں میں، جس طرح بھی ہم لوگ دیکھیں تو گھروں کی چھتوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر 100 گھر ہیں لوگوں کے، تو وہاں پر اس وقت کی صورتحال کوئی 25-30 یا 40 گھروں میں ہمیں سولر پینل چھتوں کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ اور یہ ایک الٹرنیٹ اور یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ لوگ اپنے بیچارے پیسے لگا رہے ہیں، پیسے لگا کے تو وہ اپنی بجلی خود پیدا کر رہے ہیں، تاکہ ان کی بل سے جو ہے وہ ایک ہی دفعہ پیسے لگا لیں۔ وہ اپنی ڈیمانڈ کے مطابق جتنی ان کی بجلی کی ان کی کنزپشن ہے، اس کنزپشن کے مطابق وہ کم از کم جو چھوٹے گھر جو ہیں وہاں پر اگر وہ کوئی 8 پلیٹس سولر پینلز کی لگا لیتے ہیں تو اس سے ان کے بجلی کے کافی حد تک جو مسائل دن کے وقت جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا اچھا، اور پھر اس کے علاوہ لوگوں نے اپنی شاپس کے اوپر، اپنی دکانوں کی جو بجلی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی سولر پینل کے ذریعے پوری کرنی شروع کر لی۔ اور کچھ جو چھوٹے فیکٹریاں جو ہیں، چھوٹے یونٹ، سمال بزنس کی اگر ہم بات کر لیں، خاص طور پہ جو ہمارے سمال بزنسز ہیں پاکستان میں، وہاں پر بھی لوگوں نے سولر پینل لگانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی، کیونکہ بجلی جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو ریٹس جو ہیں، اس کے نرخ جو ہے، اس کو بائی کرنا، اس کو خریدنا، یہ کسی عام بندے کی جو مڈل کلاس ہے یا جو لوئر مڈل کلاس ہے، ان کے یہ حقیقت بات ہے، بالکل یہ سچی بات ہے کہ ان کے یہ بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے پھر یہ سولر پینل ایک بہترین آپشن لوگوں کے پاس آئی، اس کو لوگوں نے یوٹیلائز بھی کیا۔ لیکن اب دیکھیں کہ یہ جو ابھی بجٹ جو ہے 2025 کا، جہاں بجٹ کے اندر دفاعی جو ہمارا جو اخراجات ہے اس میں اضافہ کیا گیا، اس کو پوری عوام اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے، اس کے اوپر کسی نے کرٹیسائز نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح سے حالیہ دنوں بھارت نے ہمارے اوپر اٹیک کیا اور
ایک وار کے جنگ کے حالات جو پیدا ہوئے، اس کے علاوہ جو پوری دنیا میں گلوبل چینج آ رہی ہے، چینجنگ جو آ رہی ہیں، اب یہ ایران کے اوپر جو جارحیت ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، امریکہ بھی اس میں، تو یہ ساری اس سینیریو میں عوام تو خود چاہتے ہیں کہ ہمارا جو دفاع ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اس میں بجٹ میں اضافہ ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں اس کو عوام ایکسیپٹ بھی کر رہی ہے، اپریشیٹ بھی کر رہی ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عوامی پروجیکٹ، ایک لوئر مڈل کلاس کی جو ضروریات ہیں، ایک لوئر مڈل کلاس کا جو کہہ لیں کہ ان کا جو پروجیکٹ ہے، خاص طور پہ جو سولر پینلز کے حوالے سے، کہ وہ ایک بیچارہ غریب آدمی جس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، اس نے اپنا گھر بھی چلانا ہے، گھر میں بجلی کی ضرورت بھی ہے، اس کے بغیر ہم سروائیو اس وقت نہیں کر سکتے، اور سولر پینل کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، تو سولر پینلز کے اوپر گورنمنٹ نے 18% ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ یہ ایک طرح سے میں تو اس کو زیادتی کہوں گا، یہ شکوہ ہے گورنمنٹ سے ہمارا کہ اس کو واپس لینا چاہیے، اس کے اوپر ریویو کرنا چاہیے، کہ گورنمنٹ پھر یہ چاہ رہی ہے کہ لوگ، یعنی کہ اس سے لگ تو پھر یہی رہا ہے کہ عوام پاکستان کی سولر پینلز نہ لگائیں اور وہ مجبور رہیں، ان کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ ہر حال میں مہنگی ترین بجلی خریدیں لیسکو سے، جو کہ ایک طرف دو اس میں ایشوز ہیں، ایک اس کے ریٹس بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ جس طرح مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کی تو وہ پہنچ سے ایک لحاظ سے وہ باہر ہو گئی ہے کہ اس کو کنزیوم نہیں کیا جا سکتا، ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی پوری نہیں ہو رہی، اس کی جو پروڈکشن ہے، لوڈ شیڈنگ کی جو ایشو جو ہے وہ شہروں میں دیہاتوں میں وہ کنٹرول سے باہر، شدید گرمی میں، شدید ٹمپریچر میں، ایون کہ سردیوں میں بھی ہر جگہ پہ، بڑے شہروں میں بھی، دیہاتوں میں بھی، چھوٹے شہروں میں بھی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ایک روٹین کی بات ہے، مطلب کہ 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ یا اس طرح سے جو بھی ہر علاقے کا جو شیڈیول ہے، تو اس میں سولر پینلز کے اوپر یہ ٹیکس عائد کر دینا، تو پھر ذرا اگر ٹھنڈے دماغ سے گورنمنٹ سوچے کہ پھر یہ ہمارا غریب لوگ، عوام جو ہیں، لوئر مڈل کلاس ہے یا یہ کہاں جائیں، یہ کیسے سروائیو کریں، یہ اور ایسا کیا کریں، یا پھر یہ بالکل اس سہولت سے وہ پچھلے پریویس دور میں چلے جائیں کہ وہ بجلی کو استعمال ہی کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ مہنگی بجلی تو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک یہاں پر اور بات بھی ہے، جب جو چیز مہنگی ہوتی ہے اس کی پھر چوری بھی ہوتی ہے، یہ بھی حقیقت ہے، یعنی کہ ہمارے بڑے شہروں میں، ہماری بڑی انڈسٹریوں میں، بلکہ اس کے علاوہ ہمارے دیہاتوں میں بھی بجلی کی چوری ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور جس طرح سے پچھلے 1-2 سالوں سے اس کے اوپر وابڈا والے جو آپریشن کر رہے ہیں کہ جی بجلی چوری کے اوپر 0 ٹالرنس ہے، تو بجلی تو یہ اب غریب لوگ جو ہیں جب وہ بل ادا نہیں کر پائیں گے تو وہ پھر چوری کی طرف جائیں گے، یا جو انڈسٹری کے جو لوگ ہیں جب ان کی انڈسٹری خسارے میں جاتی ہے، اسمال انڈسٹری کی خاص طور پہ میں بات، تو وہ پھر چوری کا سہارا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا چوری، ہم پھر اس کو چوری، تو اس کو چوری سے بھی بچانا، اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہماری بالکل ہماری غریب عوام، ان کے پاس آپشن نہیں ہے، وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، کسی صورت میں وہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ سولر پینل ان کے لیے ایک بہترین آپشن ہے۔ گورنمنٹ کو تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اس کے اوپر اور زیادہ اس کو سستا کر دینا چاہیے، اگر 20,000 کی ایک پلیٹ آ رہی ہے تو وہ تو چاہیے تھا 15,000 کی کر دیں، تو بجائے اس کے اوپر 18% ٹیکس عائد کر دیا گیا، تو یہ بجائے سہولت دینے کے، بجائے فیسیلیٹیٹ کرنے کے، بجائے اپریشیٹ کرنے کے عوام کو کہ جی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ لوگ جو اپنی مدد آپ کے تحت ہی آپ لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے، تو یہ تو ایک گورنمنٹ کے اوپر پریشر بھی کم ہو رہا ہے، لیسکو کے اوپر، وابڈا کے اوپر، کہ لوگ اپنی بجلی خود بنانا شروع ہو گئے، چوری سے بھی جان چھوٹی، یعنی کہ بہت سارے ایسے ہر گھر میں ہمیں سولر پلیٹس نظر آ رہی ہیں، تو یہ ذرا اس پالیسی کے اوپر یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے، بہت بڑا ایک ایشو ہے اس وقت کا کہ لوگ کیسے سروائیو کریں گے، لوگ پھر کہاں جائیں، کیسے بل ادا کریں، بجلی آپ سے پوری نہیں ہو رہی، پروڈکشن آپ نہیں دے رہے، مہنگی ترین جو کہ خریدی نہیں جا سکتی، ایک تو پہلی بات یہ۔ دوسرا یہ ہے اس وقت ہمارے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر میں بات کر لوں، اور بہت سارے ایسے پڑھے لکھے نوجوان جن کے پاس اور کوئی روزگار نہیں ہے،
ایگریکلچر کے بعد کی میں یہ بات کر رہا ہوں، یعنی کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان پڑھے لکھے ہیں یونیورسٹیز سے، وہ اپنی ڈگریاں لے چکے ہیں لیکن ان کے جاب ویٹنگ ہے، ان کے پاس جاب نہیں ہے، تو ان کا سہارا اس وقت ہے ای کامرس۔ وہ ای کامرس کے جو مختلف فیچرز ہیں وہ استعمال کر کے وہ اپنی ارننگ کر رہے ہیں، وہ اپنی فیسز بھی ادا کر رہے ہیں، وہ اپنی فیملیز کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ای کامرس میں بہت مثلا آن لائن شاپنگ اس وقت ایک بہت بڑی اس وقت کی یہ مارکیٹ بن چکی ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے اپنے موبائل سکرین پہ کچھ بھی آرڈر کر لیتے ہیں، شوز آرڈر کر لیتے ہیں، کپڑے آرڈر کر لیتے ہیں، سوٹ آرڈر کر لیتے ہیں، کروکری آرڈر کر لیتے ہیں، گروسری آرڈر کر لیتے ہیں، گھروں میں پہنچ جاتی ہیں چیزیں۔ اور جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی 90% پڑھا لکھا نوجوان جن کے پاس جابز نہیں ہیں، اور اس کے بعد جن کے پاس جابز ہیں سیلریاں تھوڑی ہیں، ان کی تنخواہیں تھوڑی ہیں، وہ رات کو گھروں میں بیٹھ کے وہ چلتے پھرتے اپنے موبائل فونز کے اوپر یا لیپ ٹاپس کے اوپر وہ ای کامرس کے ذریعے آن لائن مختلف وہ بزنسز کر رہے ہیں، وہ اپنا آن لائن کاروبار کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کا چولہا چلا رہے ہیں، وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی فیسیں بھی ادا کر رہے ہیں، وہ ایک پورا اپنا رول پلے کر رہے ہیں اپنے گھر کو چلانے میں۔ اس کے اوپر ای کامرس کے اوپر بھی 18% آپ لوگ ٹیکس عائد کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایک چیز یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے شہروں میں آپ کراچی کی بات کر لیں، لاہور کی بات کر لیں، فیصل آباد کی بات کر لیں، جتنے بھی پاکستان کے بڑے شہر ہیں، اور بلکہ دیہاتوں کی بات کر لیں، کہ ہمارے یہ روڈ ڈکیتیوں کی اور چوریوں کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، ہم اگر بیٹھیں دیکھیں، یہ اس کا حل نہیں ہے کہ ہم نوجوان کو پکڑیں اور پولیس مقابلے میں ان کو مار دیں یا جیلوں میں چل کے دیکھیں، اصل قومیں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ریزنز کے اوپر جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک میں چوری کی ریزنز کیا ہیں، ڈاکے جو ڈلتے ہیں ان کی ریزنز کیا ہیں، روبریز جو ہوتی ہیں ان کی ریزنز کیا ہیں، ان کے پیچھے اصل مسئلے محرکات کیا ہے۔ تو وہ سب سے بڑا مسئلہ جو ریسرچرز نے سامنے نکالا وہ ہے ہماری بے روزگاری، اور خاص طور پہ جو پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے کیسز پکڑے گئے کراچی میں، لاہور میں، کہ جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس تھے ایون کے، اور یا جو ڈگریاں جن کے ہاتھ میں MBA کیا ہوا بچوں نے، ان کے ہاتھ میں پسٹلز ہیں، اور کسی سے پوچھا جی کہ میرے گھر میں فاقے ہیں، میری ماں ہاسپٹل میں ہے، میرے باپ کی میڈیسن میں نے لے کر جانی ہے، میں نے فیسیں بچوں کی ادا کرنی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، روزگار بھی نہیں ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ ہم کتنے % لوگوں کو، بچوں کو خاص طور پہ جو یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہے ہیں، گورنمنٹ کتنے % بچوں کو، اب تو رائٹ سائزنگ کی پالیسی کے اوپر آپ عمل کر رہی ہے گورنمنٹ، آپ لوگ عمل کر رہے ہیں کہ بجائے نوکریاں پیدا کرنے کے، جابز کریٹ کرنے کے، اب تو ہر محکمے کو ڈاؤن سائز کیا جا رہا ہے۔ اب کسی بھی محکمے سے آپ سٹارٹ ہو جائیں، ہر محکمے سے ویکنسیز کم کی جا رہی ہیں، ان کی رائٹ سائزنگ کی جا رہی ہے، جابز کم کی جا رہی ہیں۔ تو یہ آن لائن ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس نے ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو ایک روزگار فراہم کر دیا ہوا ہے، جو باہر نہیں جا سکتے، جو باہر کے ملکوں میں جا کے جاب نہیں کر سکتے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے پوری دنیا میں بزنس کر رہے ہیں۔ کوئی امیزون کے اوپر کام کر رہا ہے، کوئی شاپیفائی کے اوپر کام کر رہا ہے، کوئی فیس بک کے اوپر کام، جس طرح سے بھی بچے نوجوان جو ہے وہ اپنا ای کامرس کے ذریعے وہ اپنا روزگار چلا رہے ہیں۔ اور آپ گورنمنٹ نے کیا کیا، 18%، جی ہم تو اس کے دیکھیے IMF اگر کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا جو ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو بڑھائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا ڈائریکٹ شکار اپنے نوجوانوں کو کریں، بچوں کو کریں جن کے پاس اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے انکم کا۔ اگر سورس آف انکم ہے تو وہ بیچاروں کے پاس آن لائن کا ایک ذریعہ ہے، اس کے اوپر بھی آپ لوگوں نے 18% ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ اور اس کا فائدہ پیچھے بیٹھے جو لوگ ہیں، ریٹیلرز جو ہیں، بڑے جو بزنس چلا رہے ہیں، مارکیٹ میں جو بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، ان کو فائدہ ہوگا، اور ان بچوں کا، ان سٹوڈنٹس کا نقصان ہوگا ڈائریکٹ۔ آپ تو کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم پیچھے نہیں، اس کا ایفیکٹ ان بچوں کے اوپر آنا ہے۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے اس کو سوچیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا ہم تو ٹیکس ان سے لیں گے، ان سے نہیں، آپ ان بچوں سے لیں گے، ان کے اوپر کوئی فائدہ نہیں، فرق نہیں پڑے گا۔ وہ تو ہر دیکھیں جس طرح سے کسان جو ہوتا ہے
اور جو اپنی فصل جو وہ سیل کرتا ہے وہ مافیا ایک ہوتا ہے، آڑتیا مافیا، ان کے قابو آ جاتا ہے۔ اس طرح یہ جو والے نوجوان جو ہیں ای کامرس میں، یہ جو ریٹیلرز وغیرہ یا درمیان کے یہ جو لوگ ہیں، یہ بھی مافیا ہے، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو یہ بچوں کے اوپر فیکٹ، بچوں کے اوپر آنا، ان کو کچھ نہیں ہونا، وہ ان سے نکالیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو بڑے اہم ایشوز ہیں۔ میں نے اس لیے ان کو شکوے کہا، دو شکوے ہمارے گورنمنٹ سے، آپ ذرا ان کے اوپر کان دھریں۔ ایک تو سولر پینلز کے اوپر جو آپ لوگوں نے ٹیکس عائد کیا اس کو واپس لیں، اور دوسرا ای کامرس جو کہ خالصتاً جو بچوں کا، جو اسٹوڈنٹس کا، آپ اس کی ریشو نکالیں، آپ اس کا ڈیٹا اٹھائیں، آپ تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا ورک کریں کہ اس میں 95% ہمارے نوجوان ہیں، کالجز کے، یونیورسٹیز کے، ایون کے اسکولز کے، اکیڈمیز کے، کوئی ٹیچرز ہیں اس میں، یہ والا طبقہ ہے جو وائٹ کالر جن کو ہم کہتے ہیں۔ وہ بیچارے دیہڑی نہیں کر سکتے، وہ مزدوری نہیں کر سکتے، وہ رکشہ نہیں چلا سکتے، وہ کہتے ہیں کہ چلیں یار گھر میں بیٹھ کے، کسی جگہ پہ بیٹھ کے ہم اپنا ای کامرس کے ذریعے، آن لائن کے ذریعے ہم کوئی اپنی روزی روٹی کما لیں۔ تو اس کے اوپر بھی ٹیکس، یعنی کہ اس کو بھی بجائے ان کو انکریج کرنے کی ہم ایک تو نوکریاں نہیں ہم ان کو دے رہے، اسٹیٹ کا کام ہے، نہ گورنمنٹ سیکٹر میں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں، اور دوسرا جو ان کے پاس بچی آپشن ہے اس کو بھی ہم ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ ذرا اس کے اوپر ریویو کریں، یہ ٹیکس فوری طور پہ، دونوں ٹیکس خاص طور پہ یہ واپس ہونے چاہیے، کیونکہ ان کا تعلق براہ راست ہماری لوئر مڈل کلاس کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال امید ہے کہ اس کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی اس کا اچھا سلوشن نکلے گا، ہماری دعا بھی ہے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔